حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا حل فیکم غریب، کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور، ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو دروازے بند کر دو. صحابہ نے دروازے بند کر دیے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ. اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس رینک تک پہنچ جائے. اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کر لے تو اس کو وہ مرتبہ عطا ہو جائے. ہائے ہائے، یعنی آزمائش مجھ پر میرے رینک بلند کرنے، میرے درجے بلند کرنے آئی، اور ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ سب ثواب ضائع کر دی. نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائی، مشکلیں آتی ہیں. اچھا پھر پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہمارا ایک اور بڑا ایشو ہے، ہم کسی کو مسکراتا دیکھتے ہیں، کسی کو اچھے کپڑے دیکھ لیتے ہیں، کسی کی بڑی گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں، کسی کا بڑا گھر دیکھ لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار یہ کتنا مزے میں، یار میں ہی اکیلا پریشان ہوں. یہ آپ کی بھول ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. امیر کے مسئلے اور ہیں، غریب کے مسئلے اور ہیں. شہرت جس کو ملی ہے نا اس کے پرابلمز اور ہیں، جو غیر معروف ہے اس کے پرابلم اور ہے. زمانے میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ایشو ضرور ہے. یہ نہ سمجھے کہ یار یہ اتنا مسکرا رہا ہے، کیا پتہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے دکھ چھپائے بیٹھا ہے. آپ یقین کریں، بلیو کریں، ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ 100% خوشحال ہیں. پرابلم سب کے ساتھ ہوتے ہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو، ہمارے پاس تو لوگ دعائیں کروانے آتے ہیں نا، ایسی پرابلم بتاتے ہیں کہ پیروں سے زمین نکل جاتی ہے. بعض اوقات ہم اتنے بڑے گھر میں جاتے ہیں، اس کی گاڑیاں کروڑوں روپے کی کھڑی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں حضرت آپ سے ایک الگ سے دعا کروانی ہے. جب وہ بیچارہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا، ہمیں لگتا ہے یار ہمارا تو غم ہی کچھ نہیں ہے. کتنی بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے، کتنی بڑی پرابلم سے گزر رہا ہے. میں آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک ہمارے بہت اچھے بھائی تھے، آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ہمیں ایک ماشاءاللہ پراپرٹی دعوت اسلامی کے لیے بچیوں کے مدرسے کے لیے دی، اور اس کے چند دنوں بعد ان کا وصال ہو گیا. ان کو بیچاروں کو کینسر تھا. میں ان کے گھر پہ دعا کرنے گیا. ان کے بیٹے نے مجھ سے جب گلے لگانا تو بیٹا رونے لگا. اچھا میں سمجھا کہ بیچارہ اپنے والد کو یاد کر کے رو رہا ہے، ظاہر ہے 16 دن پہلے انتقال ہوا. اندر گئے، دعا کی، اس کے بعد میرے کان میں کہتا ہے کہ عبدالرحیم بھائی اس وقت میری زوجہ ہاسپٹل میں ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ میری وائف کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے. والد کا کینسر میں انتقال ہوا ہے. اللہ نے بڑا نوازا ہے ان کو، جیولرز ہیں. لیکن میں یقین کریں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں گاڑی میں بیٹھ کے میں بھی رونے لگا، کیونکہ وہ بندہ جب مجھے چھوڑنے آیا نا پھر میرے گلے لگ کے رو رہا تھا. میں سوچنے لگا یار کتنا دکھ ہے لوگوں کو، اللہ نے کتنی بڑی ہم پر مہربانیاں کی ہیں. اگر مجھے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، میرے بچے میرے ساتھ ہیں، میری فیملی میرے ساتھ ہے، نہیں چاہیے یار دنیا کے سارے اللہ تللے نہ ملے اتنی ساری لگژریز، صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، مگر ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں. پوچھو ان سے، کروڑوں روپے ہیں مگر علاج نہیں ہو پا رہا، ڈاکٹر بعض اوقات مایوس کر دیتے ہیں. کتنا تکلیف دہ لوگ، اور ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبری. صبر تو کریں، اللہ کی رضا پر راضی تو رہیں. میں نے آپ کو خاندان نبوت کا واقعہ سنایا، ارے کھانے کو کچھ نہیں ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، ہم جو دنیا والوں کو بتاتے ہیں نا ہوتا کچھ نہیں ہے اس سے. مت بتایا کرو دنیا والوں کو، صحیح بتاتا ہوں، مت بتایا کرو، اپنے غم مت بتایا کرو، ثواب بھی چلا جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ دنیا والے نا ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں. ہم جب کسی کو اپنا پرابلم بتاتے ہیں نا ہمارے سامنے تو بڑے اچھے بنتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کچھ، بعد میں جا کے دنیا میں باتیں کرتے ہیں، آیا تھا میرے پاس ہے اس کا یہ مسئلہ ہے، ہاں باتیں بڑی کرتا ہے، بڑی پرابلم میں ہے. کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو؟ نعت کا شعر ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. کیوں بتاؤں میں دنیا والوں کو مجھے کیا غم ہے نا. میرے آقا سلامت رہے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور رب عز و جل کی بارگاہ ہے، میں ادھر عرض کروں نا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی. ہاں اللہ رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، ادھر آنسو بہاؤ، نہ بتاؤ دنیا والوں. ایک اور کمال کا شعر ہے کہ دنیا والے تو درد دیتے، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے. تو جب دنیا والوں نے کوئی ہمارا بھلا کرنا بھی نہیں، نہ ان کے ہاتھ میں ہے، شفا دینے والی ذات میرے رب کی، برکت دینے والی ذات میرے رب کی، تو اللہ سے ہی باتیں کرو نا. تو آج سے یہ ذہن بنا لے میرے پیارے اسلامی بھائی، مشکل آنی ہے تو صبر کے ساتھ وہ وقت گزارنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. وہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو عطا فرمایا. توجہ بیان کی طرف رکھیے گا. اور اب آتے ہیں اس پورے واقعے سے ایک اور خوبصورت بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی، اور وہ بات کیا ہے کہ نبی پاک کے خاندان کی سخاوت کیسی تھی. مولا علی شیر خدا کے پاس صرف 6 درم تھے، آپ نے وہ سب کے سب دے دیے. مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. آج زکوٰۃ لوگوں کو بھاری پڑنے لگ گئی ہے. جب کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جناب کروڑوں روپے زکوٰۃ،
تو اس کے بعد ان کو بھاری لگتی ہے. نہ کریں ایسا. یہ زکات مال کا میل ہے, اور اگر یہ مال کا میل آپ کے مال سے جدا نہ ہوا تو یہ آپ کے مال کو بھی میلا کر دے گا. ایک بات یاد رکھیے گا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, اپنی زکات ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ میری آپ کی پراپرٹی سیکیور رہے, ہمارے مال و اسباب سیکیور رہے, تو حدیث پاک میں تو فارمولا موجود ہے کہ اپنے مال کو زکات دے کر مضبوط قلعوں میں قید کر لو. لیکن یہاں زکات دینے کے لیے تیار نہیں لوگ, لمسم نکال دیتے ہیں, کیلکولیٹ نہیں کرتے. یاد رکھیے یہ مال ہی عذاب بن جائے گا اگر آپ زکات پوری ادا نہیں کرتے. اگر ہمارے پاکستان میں سارے سرمایہ دار کچھ نہ کریں, اپنی زکات پوری ادا کر دیں, سارے زمیندار اپنی زکات پوری ادا کر دیں, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ غربت کتنی جلدی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. میں نے ایک بار کیلکولیشن کی, ذرا سنیے گا. پاکستان زرعی ملک ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی زراعت کی جو کیلکولیشن ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. یو کین سرچ یور سیلف. آپ چیک کر لیں کہ 2023 میں پاکستان کی ٹاپ 20 کراپس کون کون سی ہوئی ہیں. آپ انٹرنیٹ پر خود ڈھونڈ لیں, آپ کے سامنے اس کراپ کی کیلکولیشن بھی آ جائے گی کہ اتنے ملین ٹن, اتنے جناب کروڑ کے جی جو ہے وہ گندم ہوا, تو کاٹن ہوا, تو فروٹس ہوئے, تو شوگر ہوئی. پاکستان کو اللہ نے بڑا نوازا ہے. شریعت کا حکم کیا ہے؟ جس اللہ رسول کی ہم بات کر رہے ہیں, جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے, شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی فصل اگتی ہے تو اس فصل میں اگر بارش کا پانی ہے اور آپ اپنا پانی پرچیز نہیں کر رہے اور صرف بارش سے آپ کی فصل اگ رہی ہے, تو جتنی فصل اگی 10% عشر کیا کہتے ہیں 10ویں حصے کو, وہ آپ نے نکال دینا ہے اللہ کی راہ میں. وہ غریبوں کا حق ہے, وہ زکات ہے زمین کی. اور اگر آپ پانی ٹیوب ویل وغیرہ سے لیتے ہیں, پیسوں سے خریدتے ہیں, تو 5%. آپ بلیو کریں, میں بیٹھا کیلکولیٹر لے کر کہ پاکستان کی ٹاپ 10 کراپس کتنی ہوتی ہیں, اس کی مالیت کتنی ہے, اس کی ویلیو کتنی ہے, وہ میں نے بنائی اور اس کا 5% لگایا جو دینا ہی دینا ہے. آپ یقین کریں وہ بھی خربوں روپے میں بن گیا. یہ خربوں روپے کہاں ہیں اگر ہم زکات دیتے تو؟ کتنے غریبوں کا بھلا ہو جاتا, کتنے گھر خوشحال ہو جاتے. اچھا یہ تو صرف زمین کی زکات ہے, پراپرٹیز کی زکات, اربوں خربوں روپے کے لوگ مالک ہیں. مگر جب کیلکولیٹر چلاتے ہیں نا, اوئے ہوئے ہوئے زکات جناب 10 کروڑ روپے بن جائے گی, تو پھر بھاری لگتی ہے. اللہ کے بندے, اللہ نے 4 ارب دیے ہیں تو 10 کروڑ زکات ہے نا, تو ٹینشن کائے کی ہے؟ شکر ادا کرو. اللہ نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. مگر آج زکات بھاری پڑ گئی ہے. آپ کو پتا ہے قارون کیوں دھسایا گیا تھا؟ قارون یہ حضرت موسیٰ کا کزن تھا, یہ تورات کا عالم تھا اور بڑا عالم دین تھا. مگر جب حضرت موسیٰ نے اس کو زکات کا حکم دیا نا, اس کے پاس کتنے پیسے تھے کہ قرآن کہتا ہے اس کی خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کر چلتی تھی. خزانے نہیں, صرف کیز آف دا ٹریجر, اتنا خزانہ تھا. مگر کیا ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ نے اس کو کہا, اچھا اس زمانے پتہ زکات کتنی تھی؟ ابھی تو 100 پہ 2.5 ہے نا, 1000 پہ 1. آپ نے فرمایا ہر 1000 پر 1 تم نے زکات دینی ہے. اس نے کیلکولیٹ کیا تو بہت بنتے تھے. حضرت موسیٰ کے خلاف ہو گیا, زکات کا انکار کیا, اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا. پلیز خدا کے واسطے اس آواز کو سب مل کر آگے بڑھائیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح ہم نماز کی بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھو, زکات دیں, بے شک کسی کو بھی دیں, جو حقدار ہے اس کو دیں, مگر زکات پوری دیں. پاکستان خوشحال ہو جائے گا, غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. لیکن زکات جس کی ہزاروں لاکھوں میں شاید وہ نکال دیتا ہے, مگر جب زکات کروڑوں میں ہو رہی ہے تو لوگوں کے دلوں پر بوجھ بنتی جا رہی ہے. اس کو بوجھ نہ بننے دینا. میں ایک دعا کرتا ہوں آج, اگر آپ کو لگے تو آپ بھی آمین کہہ دینا. اپنے لیے تو میں کئی بار یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وہ مال نہ دینا جس کی زکات مجھ پر بھاری ہو جائے. کہو آمین. یا اللہ وہ مال دینا کہ میں خوش دلی سے تیری راہ میں زکات دوں. اچھا یہ بھی بڑا ایشو ہے, پیسے نکلتے ہیں تو بھاری بڑے پڑتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. آپ بہترین خرچ کرو نا, اللہ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا. اچھا جب بھی کیلکولیٹر, دیکھیں کچھ چیزیں کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتی ہیں, مگر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا, وہ رحمت کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتا ہے. وہ میرے اور آپ کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ نہیں ہوگا. آپ حساب کریں گے کہ یار مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, کروڑ روپے ہیں, 2.5 لاکھ زکات دوں گا تو 97.5 بچ گئے, یہ تو کم ہو گئے. آپ اس کو کہیں نوٹ کر لیجئے, اگلے سال آپ کروڑ روپے کی زکات نہیں دے رہے ہوں گے, آپ اس سے زیادہ کی زکات دے رہے ہوں گے. یہ کیسے؟ جو بھی زکات دیتا ہے آپ اس کو پوچھ لیجئے, ہر سال اس کی زکات بڑھتی ہے. کیوں بڑھتی ہے بھائی؟ زکات تو کم ہو, پیسے کم ہونے چاہیے تھے. نہیں جناب, یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے. ویسے تو میرے آقا جو فرمائے حق ہے, مگر اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی. آپ فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. پھر تو لاک کر دو نا, پھر تو سمجھ جاؤ کہ جب نبی پاک قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں. اچھا پھر آپ سب کو دیکھ لیں, جو بانٹ رہا ہے نا ہم ہر سال اس کا بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں.
कम नहीं होता। ये बेवकूफी है जो ये सोचता है कि यार दे दूंगा तो कम हो जाएगा, नहीं। और फिर मैं आखिरी बात कर दूं अपने बयान में, जो एक और इशू जो बहुत बड़ा हम देखते हैं, एक तो ज़कात पूरी देनी है और इंजॉय करके देनी है, खुश दिली से देनी है, मजे लेकर देनी। ये नहीं कि दिल पर बोझ, यार क्या करूं, 1 साल हो गया अब तो ज़कात देनी पड़ेगी, नहीं, ये नहीं। दो और इंजॉय करो, अल्लाह की राह में खुश दिली से दो। एक वाकया सुन ले, बात और क्लेरिफाई हो जाएगी। हजरत अबू जाफर अपने जमाने के बड़े अब्दाल हैं, उनके घर में एक फकीर आया, तो उन्होंने अपनी ज़ौजा को कहा कि अपने पास क्या है देने के लिए? कहा हुजूर सिर्फ 4 अंडे हैं घर में, नथिंग एल्स, 4 एग्स ओनली। कहा ये चारों ही दे दो, ईमान और अकीदा और बिलीफ देखें, चारों दे दो। चारों दे दिए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, देखा तो एक बंदा टोकरी लेकर आया। कहा क्या है? बेगम से पूछा, कहा आपके दोस्त ने अंडे भिजवाए हैं। कहा कितने आए हैं? कहा साहब जरा सुनिएगा, कितने आए? तो कहा कि 30 आए हैं। कहा 30 किस हिसाब से आए? हमें तो 4 दिए थे ना। अब ईमान, उनका अकीदा और उनका बिलीफ देखे, क्या 4 दिए तो 40 आने चाहिए थे, एक का 10 अल्लाह का वादा है ना। तो कहा हुजूर आए तो 40 हैं मगर 10 अंडे टूटे हुए हैं। तो आपने अपनी ज़ौजा से पूछा कि सच बताओ, जो तुमने 4 दिए थे उसकी कंडीशन क्या थी? कहा हुजूर बात ये, जब मैंने 4 दिए थे ना उसमें भी 3 साबित थे, एक टूटा हुआ ही था। ये फॉर्मूला आज याद कर लो, पूरे दोगे पूरे मिलेंगे, टूटे दोगे टूटे मिलेंगे। अब आप चेक कीजिए कि जब अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आती है, मैं अपना माल दिल से निकलते हुए दुख हो रहा है या खुशी हो रही है, बेहतरीन दे रहा हूं या बचाने की कोशिश कर रहा हूं। हमेशा याद रखें, हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, हमारे पैसे नहीं पहुंचते वहां पर, वहां नीयत पहुंचती है। अब मुझे बताओ ना यार, हम अपने लिए खर्च करते हैं, बेहतरीन खाना, बेहतरीन लिबास, और गरीब को देना है तो बचा हुआ लेफ्ट ओवर। अब अच्छा, अब मैं कहता हूं 100 बंदों को नहीं खिला सकते, ना खिलाएं, 2 को खिलाएं, अच्छा खिलाएं, कोई बात नहीं। आप किसी के दिल में खुशी तो दाखिल करें, अपने घर वालों के लिए लिबास खरीद लें, 2 गरीब बच्चों के लिए वैसा ही लिबास खरीद लें, फिर देखें आपको कैसी बरकतें मिलती हैं। तो हमें इस बार ये एक अंदाज इख्तियार करना है कि हमने अल्लाह की राह में बेहतरीन खर्च करना। इसको हम एक गलती क्या करते हैं, फितरे की, जो फितरे की जो बात है उसमें मैं आपको एक बात बता दूं। फितरा हदीस पाक में 4 किस्म का बयान हुआ है, गंदुम का, जौ का, किशमिश का और खजूर का, ठीक है। लेकिन हम बचपन से सुन रहे हैं, जब भी फितरे की बारी आती है, हम पहले 50 रुपए था वो दे दिया, 100 दे दिया, 200 दे दिया, 300 दे दिया। हमें ये पूरी हदीस या तो हमने पढ़ी नहीं थी या हमारे जहन में नहीं थी, मगर हदीस पाक में 4 किस्म का फितरा बयान हुआ है। गरीब आदमी गंदुम का फितरा दे दे कोई बात नहीं, मगर जो रोजाना बेहतरीन इफ्तारी कर रहा है, बेहतरीन खाने खा रहा है, सच बताओ उसको कौन सा फितरा देना चाहिए? मेरी इफ्तारी रोज अजवा खजूर से है और ईद वाले दिन मैं गंदुम का फितरा दे आता हूं। हमेशा याद रखिए, अच्छा खर्च करे ना। इस बार फितरा जिसको अल्लाह ने जैसा नवाजा है, गरीब आदमी के लिए बात नहीं कर रहा, जिसको नवाजा है रब ने। क्या हम कभी ऐसा करते हैं कि ईद की शॉपिंग के लिए जाएं, दुकानदार से कहें कि यार जो कपड़ा सबसे सस्ता है वो निकाल दो, सबसे सस्ते जूते निकाल दो, मैंने ईद पढ़नी है? बेहतरीन चाहिए, अपने लिए बेहतरीन लेना है, अल्लाह की राह में लोएस्ट वाला फितरा देना है। खुद गौर करें, खर्च कीजिएगा, दिल से करें, अल्लाह और नवाजेगा। और ये तो वक्त है लोगों को बांटने का, ये वक्त है मुसलमान भाइयों का हाथ पकड़ने का, गरीबों की मदद करने का, किसी की इफ्तारी अच्छी कर दें, किसी की सहरी अच्छी कर दें, किसी को लिबास देकर उसकी ईद अच्छी कर दें, ना जाने किसकी दुआ के सदके आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो मैंने मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम और उनके खानदान का वाकया सुनाया, उसमें मैसेज ये था कि सखावत इसको कहते हैं। ये है अल्लाह की राह में खर्च करना, जो कैसे बलाओं को और बीमारियों को दूर करता है। मगर आज हाल ये है, यकीन जाने दुख होता है जब हम मिलते हैं लोगों से, उनकी वेल्थ पता होती है मगर ज़कात पूरी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। खुदा रसूल के वास्ते आप भी और ये पैगाम को आम करें। मैं नहीं कहता आप दावत इस्लामी को दें कि ज़कात तो पूरी दो यार, ये वो माल है जो आप मारे जाओगे, ये माल आपके लिए अजाब का बाइस बन जाएगा। और वल्लाह, मैं 2-4 दिन पहले एक बिजनेसमैन के पास गया, बाज़ औक़ात हमें बिजनेसमैन भी सिखा रहे होते हैं। क्या कमाल की उसने मुझे बात कही, वो कहते हैं अब्दुल हबीब भाई मेरा ये पैगाम जरा बिजनेस कम्युनिटी तक पहुंचाइएगा कि जो ज़कात नहीं देते ना और जो खर्च नहीं करते, उनको पता ही नहीं है वो कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। मैं जब से मैंने बांटना शुरू किया है, मेरे माल में ऐसे बरकत आई है, मैं खुद हैरान हूं। मेरे सामने डील होती थी, वो मुझे नजर नहीं आती थी, मैं इधर अल्लाह की राह में सदका करता हूं, ऐसा लगता है आंखों से पर्दा उठता है, मेरा काम हो जाता है। तो उनको बताइए आप अपना खुद नुकसान कर रहे हैं। अल्लाह